یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. وحید مراد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا. السلام علیکم، میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ ود نادر حسین نادر. ناظرین، پاکستانی فلموں کے لیجنڈ ہیرو وحید مراد کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے آئندہ ماہ 23 نومبر کو 39 برس کا عرصہ ہو جائے گا. اس موقع پر اپنے دیکھنے والوں کے لیے یہ خصوصی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے. ملک کی ایک بڑی شخصیت نے اپنی زندگی کی آخری ویڈیو میں گفتگو کرتے ہوئے اس دل خراش حقیقت کا انکشاف کیا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن سپر سٹار وحید مراد نے اپنی زندگی کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کیا تھا. پاکستان کے بہت بڑے عالم دین، مقرر، کمپیئر، سیاستدان اور شاعر ڈاکٹر عامر لیاقت حسین نے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں دل فگار گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وحید مراد بہت سی وجوہات کی بنا پر جب دل برداشتہ ہو کر ڈپریشن کا شکار ہو گئے تو اس بات کا انہوں نے بہت زیادہ صدمہ لیا کہ وہ اب نمبر 1 فلمی ہیرو نہیں رہے. جبکہ فلم میکرز انہیں نمبر 2 ہیرو قرار دینا شروع ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اب وحید مراد کو ایسی فلموں میں کاسٹ کیا جانے لگا تھا جو دیگر ہیروز نے وقت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دی تھی. اسی کرب اور تکلیف کے عالم میں وحید مراد نے زیادہ مقدار میں خواب آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی. اٹھ گئی کیوں مجھ سے تیرے آنچل کی مہکار، بتا کیا یہی ہے تیرا پیار، بتا کیا یہی ہے تیرا پیار. اس الزام میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ، یہ بات اب شاید کبھی ثابت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ روح فرسا انکشاف کرنے والے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنی اس آخری بات چیت کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے 1 یا 2 روز بعد اپنے گھر کے بند کمرے میں پرسرار طور پر مردہ حالت میں پائے گئے، اور یوں اس بات کی صداقت کے لیے وہ اب دنیا میں موجود ہی نہیں رہے. بھولی ہوئی گداستاں گزرا ہوا خیال ہوں، جس کو نہ تم سمجھ سکے میں ایسا ایک سوال ہوں. وحید مراد کی اچانک موت کے بعد کچھ اخبارات نے بھی اس بارے میں چیمے گوئیاں کی تھیں، مگر لواحقین کی جانب سے اس بات کی بھرپور تردید کر دی گئی. یوں یہ حقیقت کبھی بھی منظر عام پر نہیں آ سکی اور نہ ہی اب یہ ممکن ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ وحید مراد اپنے کیریئر پر زوال آنے کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے تھے، مگر وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے نفیس انسان تھے. اس لیے یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ انہوں نے خود یہ دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا. بتا زندگی کا کیا بھروسہ ہے، کسی کا دل نثار کیے جا، سب سے پیار دیے جا، پیار ہی کام ہے آدمی کا. مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین بھی تعلیم یافتہ اور ہمہ صفت خوبیوں کے مالک انسان تھے، تاہم مختلف الزامات کی زد میں آنے کے بعد وہ اپنے اعصاب پر قابو نہیں رکھ سکے اور انہوں نے بھی بے دریغ ڈرگز کا استعمال شروع کر کے خود کو تنہائی کے حوالے کر دیا تھا اور آخر کار وہ موت کی آغوش میں جا سوئے.
वहीद मुराद और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत में एक कदर जरूर मुश्तरक थी कि ये दोनों ज़हनी दबाव का शिकार होकर पुरस्कार अंदाज में इंतकाल कर गए, जबकि दोनों की अचानक मौत की असल वजूहात सामने नहीं आ सकी और ये हकीकत इन दोनों के साथ ही जमीन में दफन हो गई। अल्लाह इन्हें जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे देखने वालों को मेरा ये दिलचस्प प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल फुल लाइट विद नादिर हुसैन नादिर को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल आइकन के निशान को जरूर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बरवक्त पहुंच सके। अपनी बहुत ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही किसी नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।